مالک بن حویرث نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ہم سب ہم عمر اور نوجوان ہی تھے۔ آپ کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن اور رات قیام رہا۔ آپ بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا، اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو۔ مالک نے بہت چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے یوں کہا، وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں، یا یوں کہا مجھ کو یاد نہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے، بشرطے کہ وہ قرآن شریف اور طریقہ نماز و امامت جانتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 631۔ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سرد رات میں مقام زجنان پر اذان دی، پھر فرمایا کہ لوگوں اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو، اور ہمیں آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن سے اذان کے لیے فرماتے، اور یہ بھی فرماتے کہ مؤذن اذان کے بعد کہہ دے کہ لوگوں اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ یہ حکم سفر کی حالت میں یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 632۔ عون بن ابی جحیفہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابطح میں دیکھا کہ بلال حاضر ہوئے اور آپ کو نماز کی خبر دی۔ پھر بلال برچھی لے کر آگے بڑھے اور اسے آپ کے سامنے بطور سترہ مقام ابطح میں گاڑ دیا، اور آپ نے اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 633۔ محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان سوری نے عون بن ابی جحیفہ سے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے کہ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ادھر ادھر منہ پھیرنے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 634۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے۔ آپ نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے دریافت کیا کہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو۔ نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 635۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسری سند اور ظاہری نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چل پڑو، سکون اور وقار کو بہرحال لازم پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ۔ پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو، اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 636۔ حشام دستوائی نے بیان کیا، کہا مجھے یحییٰ نے عبد الوہاب بن ابی قتادہ سے یہ حدیث لکھ کر بھیجی کہ وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 637۔ ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبیر ہو تو جب تک مجھے دیکھ نہ لو کھڑے نہ ہو، اور آہستگی کو لازم رکھو۔ شیبان کے ساتھ اس حدیث کو یحییٰ سے علی بن مبارک نے بھی روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 638۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجرے سے باہر تشریف لائے
اقامت کہی جا چکی تھی اور صفیں برابر کی جا چکی تھیں۔ آپ جب مصلی پر کھڑے ہوئے تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ تکبیر کہتے ہیں، لیکن آپ واپس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ ہم اسی حالت میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ دوبارہ تشریف لائے تو سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے غسل کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 639۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی اور لوگوں نے صفیں سیدھی کر لی تھیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آگے بڑھے، لیکن حالت جنابت میں تھے مگر پہلے خیال نہ رہا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ پھر آپ واپس تشریف لائے تو آپ غسل کیے ہوئے تھے اور سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 640۔